بسم الله. آپ خلل ہوتا ہے. شروع کرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، امت کی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں، اسلام حیا اور پاک دامنی کا دین ہے. ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم عفت و طہارت کی، حیا اور پاک دامنی کی بھی ہے. یہ ایمان کے خصوصی شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ حیا ہمیشہ خیر اور بھلائی لے کر آتی ہے. حیا بہت سارے فضائل کا، بہت ساری خوبیوں کا باعث ہے، اور بے حیائی بہت ساری برائیوں اور منکرات کا دروازہ کھولتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. ارشاد ہوا کہ جو پچھلی نبوت کی بہترین باتیں ہم تک پہنچی ہے، جو کلام حکمت ہم تک آیا ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو تم یہ سمجھ لو کہ اب ہر گناہ تمہارے لیے آسان ہے. جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو پھر تم جو چاہو کرو. حیا کی یہ تعلیم در حقیقت ہمارے آپ کے لیے اور خاص طریقے پر بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں کے لیے خیر اور بھلائی کا ایک دروازہ ہے. اسی لیے
خاص طریقے پر خواتین کو حیا اور پاک دامنی، پردہ اور عفت و طہارت کا حکم دیا گیا، انہیں حجاب سکھایا گیا۔ قرآن پاک کی آیت میں ارشاد ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، اپنی بیویوں سے بھی کہیے، بیٹیوں کو بھی حکم دیجئے، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ پردہ کریں، حجاب استعمال کریں، چادر اپنے چہرے پر ڈال لیں، اپنے جسم پر ڈال لیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ذکر کیا گیا کہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے یہ ہوگا کہ یہ پہچانی جائیں گی کہ یہ شریف عورتیں ہیں، پاک باز عورتیں ہیں، عفت و طہارت والی عورتیں ہیں۔ سماج اور معاشرے میں دو طرح کی عورتیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اپنی حیا کا سودا کر چکی، ایک وہ جنہوں نے اپنی عفت و طہارت کو گروی رکھ دیا، ایک وہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہر قید و بند سے آزاد کر لیا، وہ جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دیوانی ہو چکی، وہ جن کو اپنے حسن و جمال کی نمائش کرنی ہے، فتنوں میں مبتلا ہونا ہے اور فتنوں میں لوگوں کو مبتلا کرنا ہے، یہ عورتوں کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم وہ جو باحجاب ہیں، عفت و طہارت والیاں ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کی آنکھوں میں حیا ہے، جن کی زبانوں پر سچائی ہے، جن کا جھکاؤ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت کی طرف ہے، جو خشیت اور تقوی کے ساتھ جینا چاہتی ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند بنا کر رکھنا چاہتی ہیں، جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتی ہیں۔ ایسی عورتیں جب حجاب اور پردے کے ساتھ نکلیں گی تو یہ ان کی شناخت ہوگی کہ دیکھو دنیا کے انسانوں، یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جن پر ہر کوئی نظر ڈال سکتا ہے، یہ وہ عورتیں نہیں ہیں کہ جن میں ہر شخص طمع اور لالچ کر سکتا ہے، یہ وہ خواتین نہیں ہیں کہ جن کی طرف لپکنے والے ہاتھ لپکیں گے اور بہکنے والی نگاہیں جن پر پڑیں گی، بیمار ذہنیت کے لوگ جن کے حصول کی تمنائیں اور آرزویں کریں گے، یہ وہ عورتیں نہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ اللہ کا قرآن پڑھیے کہ کیسے صاف الفاظ میں ارشاد ہو رہا ہے اور کیسے بلند الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ حجاب کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ عورتیں ممتاز ہوں گی، یہ عورتیں پہچانی جائیں گی، یہ عورتیں دوسروں سے الگ ہوں گی، ان کی انفرادی شان ہوگی، ان کا اونچا مقام ہوگا، یہ گری پڑی چیز نہیں ہے، یہ متاع کوچہ و بازار نہیں ہے، ان کے اندر عفت و طہارت کا جوہر ہے، ان کے اندر حیا اور پاک دامنی ہے کہ جس کو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت خرید نہیں سکتی، جس کی قیمت ہفت اقلیم کی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ پردے اور حجاب کا استعمال کریں کہ یہ چیز عفت و طہارت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بتایا کہ انہیں کس طرح اجنبی مردوں کی نگاہ سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ عورت چھپائے جانے کی چیز ہے، چھپائے جانے کے قابل ہے، المرأۃ عورت، یہ بے مایہ چیز نہیں ہے جس کو کھلے عام پھرنے کی اجازت ہو، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موتی کو غلاف میں رکھا جا رہا ہے، ہیرے جواہرات کو
اور قیمتی اشیاء کو صندوقوں میں رکھا جا رہا ہے، پیسے تجوری میں محفوظ کیے جا رہے ہیں، سونے چاندی کے زیورات مخملی ڈبوں میں رکھ کر لاکر میں سیف کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قیمتی ہے، پیسہ قیمتی ہے، ہیرے جواہرات قیمتی ہیں، موتی قیمتی ہیں، اس لیے ان کو اندر رکھا جا رہا ہے، ان کو چھپایا جا رہا ہے، ان پر غلاف ڈالا جا رہا ہے، ان کو ڈبوں میں محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ان کا قیمتی ہونا ان کی حفاظت کی طرف لوگوں کو لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی ایک باعفت باعصمت خاتون کا اونچا مقام ہے۔ یہ گری پڑی چیز نہیں ہے کہ جو کھلے عام بازاروں میں نکلے اور اس پر سینکڑوں ہوسناک نظریں پڑیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قیمتی شے ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی۔ مسلمان عورتیں اس حقیقت کو سمجھیں کہ حجاب ان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ان کے مقام بلند کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ حجاب نہ ان کی ترقی میں رکاوٹ ہے، حجاب نہ ان کے لیے کوئی مجبوری ہے، بلکہ یہ ان کے اعزاز کی بات ہے۔ حجاب شناخت ہے، پہچان ہے کہ یہ عورتوں کی وہ قسم ہے کہ جس کو اونچا مقام ملا ہوا ہے، یہ عورتوں کی وہ جماعت ہے کہ جس کے لیے عزت اور عظمت مقدر کی گئی ہے۔ خواتین دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے، دست تخلیق کا شاہکار ہے۔ اللہ نے ان کے اندر ممتا کا وہ جذبہ رکھا ہے جو بے مثال ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، نسل انسانی کی بقا ان کے ذریعے ہے، ان کی گود انسانوں کی پرورش گاہ ہے۔ انبیاء ہوں کہ اولیاء، امام ہوں یا عالم، غوث و قطب و ابدال ہوں یا بڑے مصنف و محقق ہوں، وہ سب ماں کے آغوش سے آگے بڑھتے ہیں۔ ماں کی گود ان کا پہلا مدرسہ ہے۔ جس صنف کو، جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہر گندگی اور آلودگی سے پاک رہیں، ہر قسم کی تکلیف اور اذیت سے دور رہیں، وہ بے حیا بن کر سماج اور معاشرے میں نہ نکلیں کہ یہ ان کے مقام بلند کے خلاف ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھروں میں رہو سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، گھر میں جمی رہو۔ اور جاہلیت میں جس طرح اپنے حسن و جمال کی نمائش کی جاتی تھی، جس طرح عورتیں کھلے عام پھرتی تھیں، جس طرح کی بے حجابی عام تھی، جو بے پردگی تھی، عریانیت اور ننگا پن تھا، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ وہی ننگا پن جو آج مغرب نے اپنایا، وہی ننگے پن کی تہذیب کہ جس کو مغرب سے متاثر ہو کر دنیا کے بہت سارے ملکوں نے اور دنیا کے بہت سارے مذاہب کے لوگوں نے اختیار کر لیا، وہی مادیت والی تہذیب کہ جس نے عورت کو اتنا گرایا کہ صابن کی 2 روپے کی ٹکیا بھی عورت کی گندی اور ننگی تصویر کے بغیر نہیں بک رہی ہے، وہی تہذیب کہ جس نے عورتوں کے وقار کو ٹھیس پہنچا کر انہیں گھر کی چہار دیواری سے نکال کر ان پر ایسے کاموں کا بوجھ ڈال دیا جس کو برداشت کرنے کی سکت ان کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کا حکم دیکھیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دیکھو کھلے عام نہ پھرو، تم چھپائے جانے کے لائق چیز ہو، تمہارا مقام اونچا ہے، تمہاری ذمہ داریاں الگ ہیں، تم پر بہت بڑا بوجھ رکھا گیا ہے نسل انسانی کی تربیت کا،
تمہیں ماں بننے کا شرف عطا کیا گیا ہے۔ امومت کا شرف، ماں بننے کا شرف بہت بڑا شرف ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں بے حجابی پھیلی، بے پردگی پھیلی، ننگے پن کی تہذیب پھیلی، وہاں کتنا بڑا نقصان ہوا۔ خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگ آزاد ہوئے اور خاندانی نظام تباہ ہوا، فیملی سسٹم برباد ہوا۔ ایسے معاشرے وجود میں آئے جہاں اولاد کو یہ پتہ نہیں ہے کہ باپ کون ہے۔ نکاح کا، شادی بیاہ کا نظام تہس نہس ہو گیا، شادی ہو رہی اور طلاق ہو جا رہی ہے، 2-4 مہینے ساتھ زندگی نہیں گزر پا رہی ہے، زندگی ایک بوجھ بن گئی، ضمیر کی چبھن کے ساتھ انسان زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ فطرت کے خلاف جب کبھی بغاوت کی جائے گی اور اللہ کے احکامات کو جب کبھی پیروں تلے روندا جائے گا، اس کے نتائج ہمیشہ خراب نکلیں گے، ہمیشہ بربادی آئے گی، تباہی آئے گی۔ یونان تباہ ہوا اسی بے حیائی کی وجہ سے، رومی سلطنت پر زوال آیا اسی ننگے پن کی تہذیب کی وجہ سے، قوم لوط کو برباد کیا گیا اسی بے حیائی اور غلط کاری کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیے کیسی بڑی قوم تھی، کیسے وسائل اس کے پاس تھے، خوشحالی تھی، لیکن انہوں نے غلط کاری کی راہ اپنائی، بے حیائی کی راہ اپنائی، ہم جنس پرستی کا راستہ اختیار کیا اور ایسا گناہ دنیا میں ایجاد کیا جو اس سے پہلے دنیا میں موجود نہیں تھا۔ 4 لاکھ کی آبادی تھی یا اس سے کم زیادہ، اور خوشحالی کی زندگی گزر رہی ہے، باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، لیکن جب غلط راستے پر چلے تو اللہ کا عذاب آیا اور ان کی پوری بستی کو تباہ کیا گیا۔ قرآن نقل کرتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے اس بستی کے نیچے کے حصے کو اوپر کا حصہ بنا دیا۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے پوری بستی کو اٹھایا اور آسمانوں تک لے کر گیا، یہاں تک کہ اس بستی میں جو مرغے تھے اور کتے تھے ان کی آوازیں آسمانوں پر سنی جا رہی تھی، اور پھر پوری بستی کو الٹ دیا گیا اور آسمان سے پتھر برسائے گئے، ہر پتھر پر ہلاک ہونے والے کا نام لکھا ہوا تھا، وہ پتھر اسی پر گرا جس کا نام اس پتھر پر لکھا ہوا تھا، اور پوری بستی تباہ کر دی تھی، برباد کر دی تھی، تمام لوگوں کو چن چن کر ہلاک کیا گیا۔ بے حیائی کے نتیجے میں یہ آفت آئی۔ اسلام سکھاتا ہے حیا کے ساتھ رہو، پاک دامنی کے ساتھ رہو، مردوں سے بھی کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، نگاہ جھکا کر رکھو، غلط راستوں پر نہ جاؤ۔ مومن عورتوں سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو بے حجابی سے، غلط کاری سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نگاہ جھکا کر رکھو، شرافت کی زندگی گزارو، گھر سے بوقت ضرورت نکلو تو حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ۔ قرآن پاک نقل کر رہا ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا قصہ، تفصیلی قصہ ہے، پورا واقعہ میں آپ کو نہیں سناتا، آپ صرف وہ ٹکڑا قرآن کا پڑھیے جس میں یہ تذکرہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی اپنے والد کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی، کس کیفیت کے ساتھ آئی قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دو میں سے ایک حیا اور شرم کی چال چلتی ہوئی آئی، شرم و حیا کے ساتھ، عفت و طہارت کے ساتھ، عَلَى اسْتِحْيَاء، چال کی شرم کو بیان کیا گیا، رفتار کی شرم اور حیا کو بیان کیا گیا۔ غور کیجئے کہ خاتون کے چلنے کے انداز کو قرآن نے کیوں نقل کیا؟ صرف اس لیے کہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ خواتین کی ایک ادا سے شرم کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی رفتار پسند آئی، اس لیے کہ وہ حیا والی رفتار تھی،
غور کیجئے کہ جب حیا والی رفتار اللہ کو پسند ہے تو حیا والا کردار اللہ کو کتنا پسند آئے گا۔ حیا اور پاک دامنی والی خاتون اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنی معزز ہوگی۔ تو جب گھر سے نکلیں بوقت ضرورت، بقدر ضرورت، تو حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی خاتون اپنے گھر سے نکل رہی عطر لگا کر، خوشبو لگا کر، اور مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی ویسی ہے، یعنی بدکار عورت، بدکار عورت جس کے اندر یہ عادت ہو کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے، وہ بدکار خاتون، اس کا دل بیمار ہے۔ جو چست کپڑے پہن رہی ہیں، پردہ نہیں کر رہی ہیں، جسم کی آرائش زیبائش کو ظاہر کرنا چاہتی ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها توجد من كذا وكذا، کہ کچھ عورتیں ہیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہیں، یعنی بہت باریک کپڑے پہن رہی ہیں یا بہت چست لباس پہن رہی ہیں، جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، یا اتنا باریک لباس ہے کہ جسم کے حصے جھلک رہے ہیں، اور وہ فتنوں کی طرف جھکنے والی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف جھکانے والی ہیں، فیشن کرتی ہیں، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح۔ آپ دیکھیے کہ کچھ عورتیں کس طرح بالوں کا جوڑا بناتی ہیں فیشن کے طور پر، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کسی اونٹ کا کوہان ہے، سر کے اوپر بالوں کا جوڑا بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں فرمانے کہ جو فیشن کریں گی، جو فتنوں کی طرف جھکیں گی، جو مردوں کو فتنوں میں مبتلا کریں گی، جو چست لباس پہنیں گی، جو پردے اور حیا کو تار تار کر دیں گی، ایسی عورتوں کے لیے یہ وعید ہے لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها توجد من كذا وكذا، کہ یہ جنت میں نہیں جا سکیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی۔ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی جا رہی ہے؟ تاکہ حجاب کی، پردے کی اہمیت دل میں آئے۔ حجاب ایک مسلمان عورت کی شناخت ہے، ایک شریف عورت کی شناخت ہے۔ حجاب حفاظت ہے بری نگاہ سے، بیمار ذہنیت کے انسان سے، لالچ رکھنے والے لوگوں سے۔ حجاب حفاظت ہے سماج اور معاشرے میں پنپنے والے گندے عناصر سے، شیطانی فطرت رکھنے والے لوگوں سے۔ حجاب حفاظت ہے ایسی بری ذہنیتوں سے کہ جن کے اندر شیطانی وساوس اور خباثت جڑ پکڑ چکے ہیں، اور جن کے دل بے حیائی کے روگ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ حجاب طہارت، پاکیزگی ہے۔ قرآن مجید میں آپ سورہ احزاب میں پڑھیں گے، پردے کی باتیں بیان ہوئی اور اس کے بعد ارشاد ہوا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، حکم دیا گیا کہ کوئی چیز مانگو اجنبی عورتوں سے تو پردے کی اوٹ سے مانگو، بے پردگی نہ کرو۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے، تمہارے دل بھی پاک رہیں گے، ان عورتوں کے دل بھی پاک رہیں گے، کسی قسم کی خوش فہمی پیدا نہیں ہوگی، کوئی غلط راستہ نہیں کھلے گا۔ قرآن نے تو یہ یہاں تک کہا لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، عورتوں کو کہا گیا لوچدار بات نہ کرو، رس بھری آواز میں لوگوں سے گفتگو نہ کرو، لچک اپنی آواز میں نہ پیدا کرو، اجنبی مردوں سے بات کرو تو آواز میں سختی رہے، ایسا نہ ہو کہ لالچی انسان کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہو جائے، کسی قسم کی کوئی غلط فہمی اس کے دل میں آ جائے۔ لا تخضعن بالقول، ایک ایک بات قرآن واضح کر رہا ہے۔ اور اس لیے کہ ایک مسلمان عورت کا، ایک شریف خاتون کا اللہ کی نگاہ میں بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، مامون رکھنا چاہتا ہے، اسے متاع کوچ و بازار نہیں بننے دینا چاہتا۔ تو حجاب طہارت،
پھر حجاب اوزار ہے جو خیانت کرنے والی نگاہوں کو دور کرتا ہے، جو شر پسند عناصر کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ حجاب رکاوٹ بنتا ہے بدکاری سے، بے غیرتی سے، اباحیت سے، ننگے پن کے کاموں سے۔ حجاب رکاوٹ بنتا ہے فواحشات اور منکرات سے، رکاوٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے اور مومن بھی غیرت مند ہے۔ مومن کے اندر بھی غیرت ہونی چاہیے، مومن کے اندر حیا ہونی چاہیے، ہر قیمت پر وہ اپنی حیا کی حفاظت کرے، اپنی غیرت کی حفاظت کرے۔ ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابیہ کے بیٹے شہید ہو گئے، ان کو خبر ملی تو پورے حجاب میں پردہ کر کے وہ آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا واقعی میرے بیٹے شہید ہو گئے؟ آپ غور کیجئے کہ جوان بیٹے کی شہادت ماں کے لیے کیسے سخت صدمے کا باعث ہے، لیکن اس سنگین وقت میں بھی وہ پردہ کر کے آئی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی، آپ نے فرمایا ہاں آپ کے بیٹے کو اللہ نے شہادت کا مقام دیا۔ بعض صحابہ جو دیکھ رہے تھے ان کو حیرت ہوئی کہ ایسے سخت وقت میں، صدمے کی گھڑی میں یہ ماں پورے پردے میں آئی ہے، ایسے وقت میں تو ہوش و حواس کھو بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن پورے پردے میں۔ کسی نے تعجب کا اظہار کیا کہ ایسے وقت بھی آپ پورے پردے میں؟ تو اس خاتون نے کتنا خوبصورت جواب دیا، قربان جائے گی، ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے شرم و حیا نہیں کھوئی ہے، بیٹا کھویا ہے، عفت و طہارت نہیں کھوئی۔ اللہ اکبر، یہ ایک مسلمان عورت کا کردار ہے۔ آپ دیکھیے کہ حجاب کی عظمت اور اہمیت جن کے دل میں ہے وہ ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرنا چاہتی۔ یہ جو کرناٹک کی ہماری بعض مسلمان بہنوں نے اپنے حجاب کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی ہے، وہ اسی لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ حجاب ان کی حفاظت ہے، حجاب ان کی شناخت ہے، حجاب ان کی طہارت ہے، حجاب بے حیائی اور بے غیرتی سے روکنے کا سبب ہے، حجاب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز ہے۔ اس قضیہ نامرضیہ سے کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، پورے ملک کو یہ پتہ تو چل گیا کہ حجاب ایک مسلمان عورت کا اپنا اختیار ہے، یہ اس پر کوئی جبر نہیں ہے، وہ خود چاہتی ہے کہ حجاب میں رہے، وہ خود چاہتی ہے کہ پردے میں رہے، وہ خود چاہتی ہے کہ وقار کے ساتھ وہ تعلیم پائے، وہ خود چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھے۔ ایک مسلمان عورت اسی کردار کے ساتھ جیتی ہے، ایک مسلمان عورت باحجاب رہ کر اونچے سے اونچے منصب تک پہنچتی ہے، ترقی کرتی ہے، نسل نو کی تربیت کرتی ہے۔ حجاب اس کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ آپ دیکھیے ایک مسلمان بچی ہی نے حجاب کی اہمیت کس طرح دنیا میں پھیلائی اور پہنچائی۔ شرپسند عناصر اس کو خوفزدہ کرنا چاہتے، غلط قسم کی باتیں کہہ کر اس کے دل میں ہیبت پیدا کرنا چاہتے، مگر وہ اکیلی جان جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے، کمزوری سے جس کو جوڑا جاتا ہے، وہ اپنے حجاب کی حفاظت کے لیے، اپنے وقار کی حفاظت کے لیے، اپنی اسلامی اور دینی شناخت کی حفاظت کے لیے ان تمام شرپسندوں کے مقابلے میں نہتی ہونے کے باوجود کہتی ہے اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ حجاب میں رہ کر وہ اپنے حق کا استعمال کر رہی ہے، وہ اپنی ہمت اور جرأت اور بہادری کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ اللہ اکبر کا نعرہ در حقیقت اس ایمان و یقین کا اظہار ہے جو اس مومن بندی کے دل میں ہے اور جو ہمارے دل میں بھی ہے۔ یہ ایمان و یقین ہی کی دولت ہے جو مشکل وقت میں انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے۔ یہ ایمان ہی کی دولت ہے جو ہر طرف اندھیری چھا جانے کے باوجود انسان کو امید کی کرن دکھاتی ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو ظالم و جابر بادشاہ کے دربار میں بھی مومن بندے یا بندی کی زبان سے کلمہ حق کہلواتا ہے۔ یہ ایمان ہی ہے
جو دنیا کی ہفت اقلیم کی دولت کو ٹھکرا کر ایک انسان کو بوریا نشینی پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو تمام ظالم اور جابر طاقتوں کے مقابلے میں ایک اکیلے فرد کو یہ ہمت بخشتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ تمام دنیا کی طاقتیں ایک طرف ہے اور اللہ کی طاقت ایک طرف ہے۔ آپ نے نہیں سمجھا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ تم چھوٹے، تمہاری طاقت چھوٹی، تمہاری حکومت چھوٹی، تمہارا اقتدار چھوٹا، اور اللہ کی طاقت سب سے بڑی۔ اللہ اکبر اس بات کا اظہار ہے کہ تمام ظالم اور جابر اگر اکٹھا ہو جائیں وہ اللہ کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دینے والی ذات، عطا کرنے والی ذات، قوت بخشنے والی ذات، روزی کے خزانے اتارنے والی ذات، بارش برسانے والی ذات، کائنات میں انقلاب برپا کرنے والی ذات، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے والی ذات، مشکل وقت میں اپنے مومن بندوں اور بندیوں کی مدد کرنے والی ذات تنے تنہا اللہ کی ہے۔ وہی ہے نفع پہنچانے والا، وہی ہے عطا کرنے والا، وہی ہے اپنے پریشان حال بندے کی اور اپنے مصیبت زدہ بندے کی فریاد سننے والا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ قرآن پاک بیان کر رہا ہے اللہ کے علاوہ اور کون فریادی کی فریاد سنے گا، اور کون مشکل کو دور کرے گا، کون پریشانی کو ہٹائے گا۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر کوئی مصیبت پہنچے اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کوئی اللہ کوئی نعمت دینا چاہے، اللہ کوئی رحمت عطا کرنا چاہے، کوئی بخشش فرمانا چاہے، اس کی عطا، اس کے جود و سخا کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر اس بات کا اظہار ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ تو حجاب کی حفاظت کے لیے جن بہنوں نے کوششیں کی ہیں ان کے دل میں حجاب کی عظمت ہے، اسی لیے تمام اہل ایمان نے ان کے جذبے کی تحسین کی ہے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا موقف ظاہر کیا ہے کہ جس طرح پردے اور حجاب کو ہٹا دینے پر زور دیا جا رہا ہے یہ شخصی آزادی میں مداخلت ہے، یہ دستور اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس ملک میں ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق رہنے اور جینے کا حق حاصل ہے، اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اگر بچیاں پردے کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو انہیں اس بات کی گنجائش ہے اور انہیں اپنی پسند کا لباس پہننے کی آزادی حاصل ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہ دین فطرت ہے، وہ عقل سے قریب ہے، وہ فطرت انسانی سے قریب ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں جن جن علاقوں میں فطرت انسانی کی خلاف ورزی کی گئی اس کے کتنے مہلک نتائج سامنے آئے، کتنے برے اثرات اس کے سماج اور معاشرے پہ پڑے۔ اسی لیے تمام مسلمان بہنوں کو چاہیے کہ وہ پردے اور حجاب کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنے آپ کو شرم و حیا اور عفت و طہارت کا پیکر بنائیں، گھر سے بغیر ضرورت کے نہ نکلیں، ضرورت کے وقت نکلیں تو شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرتی ہوئی نکلیں۔ اسلام نے گھر سے نکلنے سے منع نہیں کیا، اسلام نے عورت کی آزادی سلب نہیں کی ہے، مگر اسلام یہ سکھاتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو اس طرح اپنے گھر سے نکالے کہ کوئی اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈال سکے، اس کی عصمت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک عورت محفوظ زندگی گزارے، ایک عورت شریفانہ زندگی گزارے۔ اسلام کی یہ پسند ہے، اور ہر اچھے معاشرے میں اس بات کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے کہ ایک عورت اپنی عفت و عصمت و طہارت کی
حفاظت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اسی لیے اسلام نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ عورتیں پردے اور حجاب کے احکامات کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں۔ آج جو ماحول ملک میں بنا ہے، جس طرح نفرت کا زہر پھیلایا جا رہا ہے، جس طرح حجاب اور برقعے اور پردے کے خلاف ذہن سازی کی جا رہی ہے، بہت ضرورت ہے کہ مسلمان بہنیں اس بات کا اظہار کریں کہ پردہ ہماری مجبوری نہیں ہے، پردہ ہمارا اعزاز ہے۔ جو مسلمان بہنیں پردے اور حجاب کی راہ پر نہیں چل رہی ہیں، وہ اس کو اختیار کریں، اپنے اندر شرم و حیا کا مادہ پیدا کریں۔ اسی طرح جو بہنیں دوسروں کو سمجھا سکتی ہوں، حجاب سے متعلق پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کر سکتی ہوں، زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ضرور یہ خدمت انجام دیں۔ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو روکنا ضروری ہے، جو غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں اس کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے۔ یہ اچھا موقع ہے کہ حجاب سے متعلق لوگوں کے دل میں تجسس ہے۔ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ حجاب کیا ہے، حجاب کیوں ضروری ہے، حجاب کے فائدے کیا ہیں، حجاب کے ذریعے عورت کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے، حجاب کے ذریعے کس طرح اپنی عفت عصمت کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم پورے ملک کے سامنے بلکہ دنیا کے سامنے حجاب کی اہمیت کو بتائیں، حجاب کی اہمیت کو ظاہر کریں، حجاب کے فوائد کو ظاہر کریں۔ ہم بتائیں کہ اسلام عورتوں کو کتنی عزت دیتا ہے، ان کو کیا مقام دیتا ہے، ان کو کتنے اختیارات دیتا ہے، ان کو عزت کے ساتھ جینے کا کیسا موقع دیتا ہے۔ ہم ان لوگوں سے صاف کہنا چاہتے ہیں جو مسلمان عورتوں کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، یا ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم غلام ہو، ہم تم کو آزادی عطا کریں گے، تم قید میں ہو، ہم تم کو قید سے رہائی دیں گے۔ ہم ان سے صاف کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں عورت قید نہیں ہے، اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ پریشانی تھی، اسلام سے پہلے ان کی بے توقیری تھی، اسلام سے پہلے ان کی توہین کی جا رہی تھی، اسلام سے پہلے ان کا مستقبل تاریک تھا۔ اسلام نے تو آزادی دی، اسلام نے جینے کا موقع دیا، اسلام نے عورتوں کو عزت کا تاج پہنایا، اسلام نے یہ مقام خاتون کو دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت قرار دی۔ ماں کو یہ شرف بخشا کہ کائنات میں سب سے زیادہ بے لوث و بے غرض محبت اگر کسی کی ہے تو وہ ماں کی محبت ہے۔ ہمیں بتانا ہوگا کہ اسلام میں عورت مجبور نہیں ہے، اسلام میں عورت قید میں نہیں ہے، بلکہ وہ عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ جینے کا اختیار رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے آزادی ملی ہوئی ہے۔ جہاں اس کو کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہاں اس کو کچھ ضروری احتیاط کا، کچھ اہم ہدایتوں کا پاس و لحاظ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکے، تاکہ اس کی عصمت پر، اس کی عفت پر کوئی حرف نہ آئے۔ کیسا پاکیزہ نظام ہے، کیسا زبردست نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی نعمت اور رحمت ملی ہوئی ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں تک اسلامی تعلیمات کو پہنچائیں، شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کریں، اور یاد رکھیں کہ آپ کی کامیابی، ہر مسلمان کی کامیابی اللہ کے دین میں ہے، ہر مسلمان کی سرخروئی احکامات شریعت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ بحمدہ
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر فرما، دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما. اللہ ملک کی پریشان کن فضا میں ایمان والوں کی مدد فرما. اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، ہمارے ملک میں عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرنے والے لوگوں کی کثرت فرما. اللہ نظر بد سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کے ایک ایک باشندے کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم، اے رحیم، ہم سب کو، تمام اہل ایمان کو عزت، حفاظت، صحت، سہولت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا فرما، سعادت والی زندگی عطا فرما. اللہ قدم قدم پر ہماری مدد و نصرت فرما. اللہ تجھ سے مانگنے والوں میں ہمیں شامل فرما. اللہ نیکی پر چلانے والی اور برائی سے بچانے والی تیری ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. تو ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو حیا عطا فرما، ہماری زبانوں کو سچائی عطا فرما، ہمارے دل کو عفت و طہارت عطا فرما. اللہ بہترین صفات عطا فرما، بہترین اخلاق عطا فرما، بہترین کردار کے ساتھ جینا نصیب فرما. اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما. اے کریم، اے رحیم، جب تک زندگی ہے ایمان و اسلام پر قائم رکھ، جب وقت خاتمہ ہو کامل درجے کے ایمان پر وفات عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.